الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی کا معیار اپنا دین بنایا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں اللہ کا دین ہوگا وہ انسان کامیاب ہوگا، اور جس انسان کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہوگا وہ انسان ناکام ہوگا۔ اللہ کے نزدیک چیزوں کی، پیسوں کی، حکومت کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے حکومت والے آئے، بڑے بڑے پیسوں والے آئے، بہت چیزیں بنانے والے آئے، لیکن اگر ان کی زندگی میں دین نہیں تھا اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ میرے نزدیک دین اصل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین مذہب وہ اسلام ہے، اور اسلام اطاعت کا نام ہے، اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ سر جھکانے کا نام ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، یا اللہ ہم وہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، ہم ایسے زندگی گزاریں گے جیسے کہ آپ نے بتایا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی عملی زندگی میں سر سے لے کے پیر کے ناخن تک دور سے نظر آئیں کہ محمد ہی آ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ایک جز ہے کلمے کا صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا جز ہے وخاتم النبیین۔ یہ وخاتم النبیین کلمے کا تیسرا جز ہے۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، اللہ کی اطاعت۔ دوسرا جز محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 100% کامیابی کا یقین۔ اور تیسرا جز جو کہ مخفی ہے وخاتم النبیین، جیسے ہم نے اللہ کو معبود مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، ایسے ہی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانیں۔ اگر آدمی نے اللہ کو ایک مانا، اللہ کے نبی کو رسول مانا، لیکن اللہ کے نبی کو آخری نہیں مانا تو وہ اب بھی مسلمان نہیں ہے، وہ اب بھی کافر ہے۔ اب وخاتم النبیین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی کی بات کو سارے عالم تک کے انسانوں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بات کو لے کر در در جانا، گھر گھر جانا، یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اور اس فریضے پر اللہ نے ہماری تعریف بیان کی ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تمہیں چھانٹا ہے، اخرجت، میں نے تمہیں نکالا ہے۔ کس چیز کے لیے نکالا ہے؟ کس چیز کے لیے چھانٹا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں تک اچھی بات پہنچانے کے لیے، سارے عالم کے انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے، عزت اللہ کی ماننے میں ہے، سربلندی اللہ کی ماننے میں ہے، کامیابی اور فلاح اللہ کی ماننے میں ہے۔ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ یہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے، یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ اللہ کے سامنے سر کو جھکائیں۔
ہر سال قربانی کے ایام آتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک پیغام لاتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے حکم کے سامنے ملک آیا، اس کو قربان کیا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں بیوی آئی، اس کو قربان کیا، محبوب ترین بچہ آیا جس کے لیے 60 برس اللہ سے مانگا، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اللہ کا حکم آیا تو بچے کو بھی قربان کر دیا۔ یہ ہے اطاعت، یہ قربانی کے ایام اور ذوالحج کے مہینے کا پیغام ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں، آج ہم تھوڑے سے مناقب بیان کرتے ہیں ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن میں 35 جگہ قرآن میں یہ واقعہ سنایا گیا ہے، 35 جگہ، اور تقریباً 77 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے میرے اللہ نے اپنے قرآن میں۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وہ کام لیے جو اوروں سے نہیں لیے۔ بنیادی اللہ نے تعمیر کعبہ کا کام لیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم سے تعمیر کعبہ کا کام لیا، کتنا بڑا کام۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ باپ بیٹے اسماعیل و ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں کعبہ کی۔ اب میرے نبی نے فرمایا کہ اسماعیل بیٹا پتھر اٹھا کر لا کر دے رہے ہیں اپنے والد کو، اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جا رہے ہیں، جب ہاتھ جہاں تک جاتا ہے وہاں تک پہنچ گئے تو اسماعیل علیہ السلام نے ایک بڑا پتھر لا کر دیا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے کا کام مکمل کیا۔ اس پتھر کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ تو اللہ نے بہت اونچے فضائل رکھے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور ایک بڑی فضیلت، ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے مہمان نوازی کی ابتدا کی۔ مہمانوں کی نصرت کرنا اور مہمان نوازی کرنا، اس کی بنیاد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک دن ایک مہمان آیا اور آ کر بیٹھ گیا، اس کے لیے دسترخوان لگایا، کھانا سامنے رکھا، اس سے کہا بھائی بسم اللہ تو پڑھ۔ اس نے ایک ٹکڑا کھا کر منہ میں رکھا، کہا بسم اللہ تو پڑھ۔ تو وہ کہنے لگا جی میں تو اللہ کو نہیں جانتا، میں کیسے بسم اللہ پڑھوں؟ تو کہا پھر دفع ہو جا، میرے دسترخوان سے اٹھ جا۔ تو وہ چلا گیا تو ایک دم جبریل آ گئے اور آ کر کہنے لگے خلیل، اللہ کہتے ہیں کہ نافرمان تو میرا ہے، 70 سال سے میں نے تو اس کا ٹکڑا نہیں روکا، میں نے تو اس کو کھانا 70 برس سے کھلایا ہے، اور تو ایک وقت بھی نہ کھلا سکا؟ جب بلا اور اس کو کھلا۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑے ہوئے گئے۔ یہ مسلمان نہیں، یہ نان مسلم ہے، اللہ کو نہ ماننے والا ہے۔ میرا رب ایک ایک انسان سے پیار کرتا ہے، ایک ایک بندے سے اللہ کی وہ محبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے دوڑے ہوئے اور اس کو پکڑ کے لائے اور آ کر بٹھایا اور کھلایا۔ وہ کہنے لگا پہلے بھگاتے ہو پھر کھلاتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے اور ڈانٹا ہے اور کہا کہ اس کو بلا اور کھلا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابراہیم تمہارا رب ایسا ہے جو مجھ سے بھی پیار کرتا ہے، میں تو ساری زندگی اس کی نافرمانی کر رہا تھا، اسے نہ پہچان کے زندگی گزار رہا تھا، پھر ابراہیم مجھے کلمہ پڑھا دے اور میں بھی مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی اپنے بندوں سے محبت، وہ کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب، میرا بندہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ ابتدا خود اللہ کر رہا ہے، ابتدا خود اللہ نے کی۔ میرا بندہ یا ابن آدم انی لک محب، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کل محبا، تجھے میرا حق کا واسطہ، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔
میں تجھے بلا رہا ہوں، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ اپنی کامیابی کس چیز میں ڈھونڈ رہا ہے؟ جن چیزوں کی دوڑ لگا رہے ہو، جن چیزوں میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، ان میں کامیابی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ ایک ہے، وہ میرے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ سارے عالم کا رب، بادشاہ، زمینوں کا بچھانے والا، آسمانوں کا اٹھانے والا، چاند کو بنانے والا، سورج کو بنانے والا، ستاروں کو بنانے والا، سمندر بنانے والا، پہاڑ بنانے والا، زمینوں کا بچھانے والا، آسمانوں کو بلندی دینے والا، اتنا بڑا رب، بادشاہ، للہ الواحد القہار، جو سارے عالم کا رب اللہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے فَبِحَقِّي عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّا، میرا بندہ تجھے میرا حق کا واسطہ، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کس انداز میں؟ جیسے ماں ساری زندگی پال پوس کے اسے بڑا کرتی ہے، اور جب وہ نافرمان ہو جائے تو بڑا بے بسی سے بیٹھ کر اس کا کندھا پکڑ کر کہتی ہے میرا بچہ تو کہاں جا رہا ہے، تو کدھر جا رہا ہے۔ یہ درد الفاظوں میں نہیں لایا جا سکتا، زبان سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ الفاظ زبان سے ادا ہو سکتے ہیں، لیکن درد کسی الفاظ میں نہیں آ سکتا۔ اس سے 70 گنا زیادہ، ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا اللہ مجھ سے، آپ سے، ایک ایک گناہگار سے، ایک ایک نمازی سے، ایک ایک دیندار سے، بے دین سے، ماننے والوں سے، نہ ماننے والوں سے، وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، دہریہ ہو، شرابی ہو، زانی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، وہ کچھ بھی ہے، میرا اللہ سب سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے انسان کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کیا میں نے تجھے پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھے مکمل انسان نہیں بنایا؟ میں نے تجھے خوبصورت رنگ نہیں دیا؟ میں نے تجھے خوبصورت آنکھیں نہیں دی؟ میں نے کتنا خوبصورت تجھے بنایا ہے۔ کسی کو میرے رب نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، مختلف قسم کے انسانوں کو میرے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر وہ ہم سے گلہ کرتا ہے میرا بندہ، اے بھولے انسان تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل کر دیا؟ کیا چیز ہے جو تو مجھے بھول کے زندگی گزار رہا ہے، مجھے چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہے؟ وہ بار بار یاد دلاتا ہے میرا بندہ آجا میری طرف، آجا میری طرف۔ وہ حالات لاتا ہے، وہ مسائل لاتا ہے۔ اللہ حبیب ہے یا طبیب ہے؟ دے کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ حبیب حالات ڈال کر، مسائل ڈال کر، پریشانیاں ڈال کر اپنی طرف بلاتا ہے، اب تو میری طرف متوجہ ہو جا، اب تو میرا بن جا۔ لیکن میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ہمیں دنیا کی گندگی نے گندا کر دیا، ہمیں اپنے رب سے دور کر دیا، ہمیں ہمارے نبی سے دور کر دیا۔ یہ قربانی کے ایام یاد دلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم مہمان نواز تھے، مہمان نواز۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ صبح کو چلے کسی مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے کہ کسی کو دیکھوں، روزانہ جاتے، صبح کو مہمان کو لاتے، اور کھانا جب تک مہمان نہ آ جاتا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن 3 دن تک کوئی مہمان نہیں آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ تو پورے دن چکر کاٹ کر آئے، کوئی نہیں ملا۔ واپسی میں گھر پہنچے تو دیکھا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے۔ پوچھنے لگے بھئی کون ہو، بغیر اجازت گھر میں کیسے آئے؟ تو وہ کہنے لگا گھر کے مالک سے اجازت لے کے آیا ہوں، گھر کے مالک سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ تو ابراہیم ایک دم، بھئی کون ہو؟ کہا جی میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ۔
تو کیا کرنے آئے ہو؟ کہ میرے رب نے مجھے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو میں بشارت دینے آیا ہوں کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو ابراہیم کہنے لگے وہ بندہ کون ہے مجھے بتاؤ، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اس کے اور میرے درمیان موت ہی جدائی لا سکتی ہے، ورنہ میں اس سے جدا نہیں ہوں گا، جو اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو اسرائیل بولے جی آپ ہی تو ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو ابراہیم کہنے لگے اچھا یہ تو بتا کہ مجھے اللہ نے خلیل کس لیے بنایا، کس عمل کی وجہ سے بنایا؟ تو فرشتے نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو خلیل آپ کی سخاوت کی وجہ سے بنایا، آپ کی مہمان نوازی کی وجہ سے بنایا، آپ کی فیاضی کی وجہ سے بنایا، اور اس لیے بنایا کہ آپ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور واپسی میں بدلے کی امید کسی سے نہیں رکھتے، اس کا بدلہ اپنے رب سے چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں اللہ اس کے رسول کے بعد اس دھرتی پر بہت اونچا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور ساری زندگی امتحان کی زندگی گزری ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ساری زندگی آزمائش، ساری زندگی امتحانات، اور ہر امتحان میں وہ سر جھکاتے چلے گئے، میرے رب میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے، اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی ایسے ہی راضی ہوں، اف نہ کر لبوں کو سی اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم زخم کھا کے جی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا قدم قدم بڑھائے جا، کہہ دے زبان حال سے ہاں یوں ہی ستائے جا۔ یہ زندگی ایسے ہی گزاری جاتی ہے، یہ دنیا کے دکھ، یہ پریشانیاں، یہ حالات یہ زندگی کا حصہ ہیں، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آسانیوں کے لیے اور راحتوں کے لیے اور سکون کے لیے اللہ نے ایک آگے جہان بنایا ہے، وہ جنت ہے، وہاں وہ آرام کرے گا جو یہاں اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے گا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب اللہ سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو ساری خلقت، ساری مخلوق برہنہ اٹھے گی، ننگے بدن اٹھیں گے، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آئے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ مجھے ہوش میں لائے گا، اور سب سے پہلے جب ہوش میں آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ مجھے کپڑے پہنائے گا، اور پھر حکم ہوگا مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں۔ تو آج بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنا رہا ہے، انہوں نے اللہ کے خاطر قربانی دی، اللہ نے یوں ان کو عدتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اور سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑے مناقب جو غور کرنے سے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ امام الانبیاء، اللہ کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سارے جہان کا سردار، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جس کو اللہ نے زمینوں سے اٹھایا اور آسمانوں پر بلایا، اور 7 آسمان بھی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، اور جبریل بھی پیچھے رہ گیا، اور سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل رک گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبریل مجھے تم نے ساتھ چھوڑ دیا، میرے ساتھ چلیں؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی میں نے اٹھایا میں جل جاؤں گا، آگے مجھے اجازت نہیں، اب آپ جانے آپ کا رب جانے۔ اب اللہ کے نبی کی پرواز ہے اور اللہ کا دیدار ہے اور آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، اور اللہ نے سارے پردے ہٹا کر حبیب اللہ کو سامنے بٹھایا اور کیا فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آج تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ جو اتنے بڑے نبی امام الانبیاء جو نماز میں جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں،
جس کے لیے پورے قرآن میں جگہ جگہ تعریف ہے، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سارے عالم کے انسان مجھے راضی کرو، نہیں کرو گے تو جہنم، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے حبیب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جسے اللہ بھی راضی کرے اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور اللہ کے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے حبیب آپ اپنے باپ ابراہیم کی پیروی کیجئے، آپ اپنے باپ ابراہیم کے ملت کی اتباع کیجئے۔ امام الانبیاء کو کہا جا رہا ہے، یہ شرف کسی اور نبی کو حاصل نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی امتحانات میں گزری، آزمائش میں گزری، اور مکمل زندگی میں انہوں نے ہر جگہ اپنے امتحان کو پاس کیا اور اللہ نے ان کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ تو یہ پیغام ہے ذوالحجہ کے مہینے کا پیغام ہے، یہ قربانی کے ایام پیغام ہیں، وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو۔ تو یہ ہمارے دل پر اثر کریں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں۔ ہم انشاءاللہ بار بار اس کو تھوڑے سے مناقب ہم نے بیان کیے ابراہیم علیہ السلام کے، آگے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی سیرت پر بات کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ہمارا جی چاہتا ہے کہ سب کے سامنے سیرت آئے، وہ کہاں پیدا ہوئے، کیسے جوانی ان کی گزری، وہ کیسے قربانی کے لیے اپنے سر کو جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کیا، اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچے کو تربیت کی، اماں ہاجرہ نے کیسے اپنے بچے کی تربیت کی۔ وہ کہنے لگے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بابا آپ مجھے ذبح کر دیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے پھر میں بھی راضی ہوں۔ اس کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت تھی۔ ہم اس پر انشاءاللہ مکمل کلام پہ در پہ ہلکے ہلکے انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ اللہ کرے ہمارے زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری آ جائے، اور آپ کی زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔